السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹس۔ اس میں ہم جو مسلمان سائنسدان تھے جن کا سائنس کی اسٹڈی میں جنہوں نے بہت اپنا لوہا منوایا ہے، ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ ویسے تو وہ بہت سارے ہیں مسلمان جو ہیں، وہ بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے سائنس کی اسٹڈی کی ہے اور بہت سائنس کے اندر کافی ساری چیزیں ڈسکور بھی کی ہیں، کافی کچھ دریافت کیا ہے انہوں نے۔ لیکن آپ کے سلیبس میں انہوں نے صرف 3 سائنسدان، کیونکہ یہ 3 زیادہ مشہور ہیں اپنے کاموں کے لیے، اس لیے یہ 3 سائنسدان آپ کے سلیبس میں رکھے ہیں۔ ان کو ہم باری باری اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہلے ان میں آ جاتے ہیں جابر بن حیان۔ جابر بن حیان، جابر بن حیان، اس کے بارے میں ہی واز بورن، یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ ایران میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جابر بن حیان ان کی۔ اس کے بعد ان کا ہم ورک دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے، یہ کیوں اتنا مشہور ہیں، انہوں نے کیا چیزیں ڈسکور کی یا ان کا کیا کام تھا، وہ دیکھتے ہیں۔ ان کا میڈیسن میں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ میڈیسن میں نمبر 1 میڈیسن میں، نمبر 2 کہ ہی انٹروڈیوسڈ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری، کیمسٹری میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اور انہوں نے پلانٹس اور اینیملز پہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اینڈ آلسو روٹ a number of books on plants and animals، پلانٹس اور اینیملز پہ جابر بن حیان نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کیمسٹری میں ان کا بہت بڑا رول ہے، دوائیاں ہو گئیں، کیمسٹری ہو گئی، یہ میں نے آپ کو ورک بتا دیا ان کا۔ اس کے بعد انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں، ہم بکس ان کی دیکھیں گے، بکس انہوں نے کون کون سی لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں ہیں پڑھے النباتات، اور دوسری ہے الحیوان۔ یہ 2 ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، جو مشہور ہیں ان کی کتابیں۔ ویسے تو انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ 2 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد اگلے سائنسدان عبد الملک اسماعی۔ عبد الملک اسماعی، ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا ورک دیکھیں گے پہلے ہم، ان کا کیا کام ہے، یہ اب کس کام کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا کام ہے، ان کو تو یہ دیکھیں، یہ ہی از کنسیڈرڈ دا فرسٹ مسلم ہیں، یہ مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے اسٹڈیڈ اینیملز کو اسٹڈیڈ کیا ہے ان ڈیٹیلز۔ یہ پہلے مسلمان ہیں، یہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے اینیملز کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اینیملز کو بڑا ڈیٹیل میں ان پہ ریسرچ کی ہے، ان پہ مطالعہ کیا ہے۔ اس لیے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلے ایسے مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اینیملز کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ان کی ہم کتابیں دیکھیں گے جو انہوں نے بکس لکھی ہیں۔ ویسے تو کافی ساری بکس لکھی ہیں انہوں نے، لیکن جو فیمس ہیں ان کے نام الابیل
یہ اصل میں کیمل کو کہتے ہیں، کیمل پہ انہوں نے نام لکھے ہیں کیونکہ ان کی اسٹڈی بہت زیادہ انہوں نے اینیملز پہ اسٹڈی کیا ہے نا، تو ان کی بکس دیکھنا اب یہ سارے اینیملز پہ انہوں نے لکھی ہیں. یہ مطلب الابیل مطلب یہ کیمل کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے بک. اس کے بعد ہے الخیل، یہ ہے ہورس کے بارے میں. اس کے بعد ہے الوحوش، یہ ہے اینیملز کے بارے میں. اور آخری ہے خلق الانسان. یہ ان کی کتابیں ہیں جو مشہور کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی. پہلے 3 انہوں نے ان جانوروں پر لکھی ہیں، اینیملز پہ، کیونکہ ان کی اسٹڈی ہی اینیملز پہ تھی، ان کا کام ہی اینیملز پہ تھا، تو اس لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور آخری یہ. اس کے بعد اگلے ہیں ہمارے پاس ابو علی سینا. ان کا پہلے ہم ورک، انہوں نے کیا کام کیا، یہ کہ اپنے کس کام سے مشہور ہیں، ان کو دیکھیں گے. ان کو کہا جاتا ہے فاؤنڈر آف میڈیسن، مطلب ہے میڈیسن، فاؤنڈر آف میڈیسن کا انہیں اعزاز حاصل ہے ابو علی سینا کو. مطلب انہوں نے میڈیسنز جو دوائیاں وغیرہ تھیں وہ انہوں نے ایجاد کی تھی، یہ ان کو اعزاز حاصل ہے. اور ان کو بلایا جاتا ہے ابو علی سینا، ان کو کہتے ہیں ایویسینا ان ویسٹ، مطلب مغرب میں ان کو ایویسینا کے نام سے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہ دوائیوں کے بارے میں بڑے مشہور ہیں، تو انہیں ایویسینا ان کو کہا جاتا ہے. باقی یہ ان کے بارے میں ہے، یہ فزیشین بھی تھے، یہ فلوسوفر بھی رہے ہیں، ایسٹرونومر رہے ہیں، پوئٹ رہے ہیں، مطلب کافی سارے انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیے ہیں. ایز اے فزیشین بھی رہے ہیں، فلوسوفر بھی رہے ہیں، ایسٹرونومر بھی رہے ہیں، جو خلا میں جاتے ہیں ان کو ایسٹرونومر کہتے ہیں. اور پوئٹ بھی، مطلب شاعر بھی، اپنے زمانے کے شاعر بھی رہے ہیں. ان کی اب کتابیں دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے بکس لکھی ہیں جو ان کی مشہور ہیں. انہوں نے دوائیوں پہ، کیونکہ ان کی دوائیوں پہ اسٹڈی ہے نا، انہیں فاؤنڈر آف میڈیسن کا بھی اعزاز حاصل ہے، فاؤنڈر آف میڈیسن بھی ان کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کتاب بھی میڈیسنز پر ہی لکھی ہے. ان کی کتاب کا نام ہے القانون فی الطب، طب دوائی کو کہتے ہیں نا، تو یہ دوائی کے بارے میں، میڈیسنز کے بارے میں ان کی کتاب ہے. القانون فی الطب یہ اس کا نام ہے. اس کتاب کو کینن آف میڈیسن بھی کہتے ہیں. اس کتاب کو کینن آف میڈیسن، مطلب میڈیسن کا کینن پورا، مطلب کافی ساری میڈیسن کے بارے میں اس کتاب میں ڈیٹیل ہے، اس لیے اس کو کینن آف میڈیسن بھی کہتے ہیں. بس یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا آج کا ہمارا، ختم ہو گیا. آگے ہم انشاءاللہ کل پھر لیولز آف آرگنائزیشن پڑھیں گے. اللہ حافظ.